عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله زرار المؤمنين قال من آبائهم قال بلا عمل قلت بلا عمل قال الله أعلم بما يعملون بما كانوا يعملون وقلت زرار المشركين قال من آبائهم قلت بلا عمل قال والله عالم بما كانوا يعملون. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول اگر ایمان والوں کی جو اولاد ہے نابالغ اولاد اگر انتقال کر جائے تو ان کا کیا انجام ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے، وہ جنت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے. تو حضرت عائشہ اللہ کے کچھ بھی عمل بھی نہیں کیا، نہ کچھ بھی عمل ہی نہیں کیا انہوں نے، تو جنت میں کیسے جائیں گے؟ لیکن جو اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا عمل کرنے والے تھے. پھر انہوں نے سوال کیا اللہ کے رسول مشرکین کی اولاد کیا ہوگی، نابالغ اولاد؟ نے کہا کہ پھر مشرکین کی اولاد ان کے ماں باپ کے ساتھ رہے گی. تو انہوں نے پوچھا کہ بغیر کوئی انہوں نے کچھ عمل ہی نہیں کیا نا، وہ کیا عمل کرنے والے ہیں اللہ جانتا. تو تقدیر کی تعلق سے جو بات آ رہی ہے کہ ہر آدمی کا جو ٹھکانہ ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اور اسی کی اس کو توفیق ہوتی ہے، جس کا جو ٹھکانہ ہے اسی کی اس کو توفیق دی جاتی ہے، وہ اسے عمل کرتے ہوئے وہاں چلا جاتا ہے. یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. تب سوال یہ آتا ہے کہ جو ہے ایک انسان جو ہے بالغ ہونے کے بعد مکلف ہوتا ہے شریعت کا. نابالغ شخص جو ہے، نابالغ بچہ جو ہے بالغ ہونے سے پہلے وہ مکلف نہیں ہے، شریعت کے احکام کا مکلف نہیں ہے، اور اس کا جو ہے عمل عمل شروع نہیں ہوا، بالغ ہونے میں شروع ہوتا ہے. تو وہاں کسی بچے کا انتقال ہو گیا تو کہا کہ اللہ یہ تو جنت کی چڑیا ہے، بولے ایسا کیوں حکم لگا رہی ہو؟ اللہ کے بولو ایسا حکم مت لگاؤ، تم کیا ہے، کس کو معلوم اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں. تو اس کے بعد یہ جو نابالغ بچے انتقال کر جاتے ہیں ان کے بارے میں بہت ساری حدیثیں آئیں. تو 4-5 حدیثیں ہیں، اب ان کو سب کچھ چھوڑنا کیسے کر کے میں آپ کو پیش کر رہا ہوں. الوالدۃ والمولودۃ فی النار، جو عورت اپنے بچے کو، اس زمانے میں بچیاں پیدا ہوتی قتل کرتے تھے، تو وہ بچے کو وہ گاڑ دیتی تھی یا قتل کر دیتی، تو وہ جو قتل کرنے والی ہے اور جو بچی قتل کی گئی دونوں بھی جہنم میں جائیں گے. ارے وہ قتل کرنے والا تھا، لیکن اس کا کیا حال ہے؟ وہ سب اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا حکم ایسا. اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول میری جو اولاد جو ہے، تو اللہ کے رسول سے پہلے ان کے 2 نکاح ہوئے تھے، تو ان سے اولاد بھی تھی، وہ بچپن میں مر گئی تھی اولاد. پوچھے کہ اللہ کے رسول میری وہ اولاد کا کیا حال ہوگا؟ دیکھو وہ اولاد تو جو ہے ان کے جو ہے جہنم میں جائے گی، وہ کفر کی حالت میں انتقال ہوا ہے ان کا. پھر اس کا جو اولاد آپ سے بھی تھی وہ بھی اللہ کے رسول کی اولاد نہیں بچی نا، سب بچپن میں شیر خواری میں انتقال ہو گیا نا. طیب طاہر اور جو قاسم وغیرہ جو تھے اللہ کے رسول کی، وہ یہ تو جنت میں جائے گی بڑے. تو یہ 4-5 حدیثیں اس باب میں آئی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا سنا دینا تھا. تو پہلے تو ہمارے امام صاحب، ہمارے امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں خاموشی اختیار کرو، اس کے بارے میں لیکن دل میں سوال پیدا ہوتا ہے نا، یہ بچہ ہے کیا کرے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے. تو اب وہ دنیا کی حد تک تو جیسا ان کے اب وہ غیر مسلم کیا کرتے ہیں بچوں کو جلا دیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں کر دو. ہمارا مسلمانوں بچہ پیدا ہے، کیا ہے نماز پڑھو وہ کرو، اس کو جو ہے دفنا دو کرو. پھر آگے ان کا معاملہ کیا ہے وہ. تو یہاں اس حدیثوں میں تو بات یہ آ رہی ہے کہ مسلمانوں کی اولاد ان کے والدین کے ساتھ جو ہے ان کے ماں باپ کے ساتھ جنت میں رہے گی، اور کافروں کی اولاد جو ہے ان کے ساتھ والدین جہنم میں رہے گی. تو اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ہے کافروں کے بچے جو ہے عالم آخرت کے اندر جو ہے ان کو جو ہے ایمان والوں کا خادم بنا دیا جائے گا. یہ خیال ظاہر کیا گیا، ایمان والوں کے لیے جو ہے وہ خدمت گزار بنا دیے جائیں گے. تو بہرحال ہم کو جو ہے وہ اس کی سوال ہونے والا نہیں ہے، لیکن چونکہ 4 حدیثیں اس سلسلے میں آئی ہیں تو اس موضوع کے تعلق سے تو بس. تو ہم اصل چیز جو ہے شروع ہوتا ہے اکاؤنٹ آدمی جب بالغ ہوتا ہے، جب تک بالغ نہیں ہوتا اس سے کچھ شروع نہیں ہوتا. اب اللہ کی مرضی ہے کس کو کیا کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے پہلے اللہ ساری مخلوق کو لے کے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈال دے تو اس کو کون پوچھنے والا نہیں.
ساری مخلوق کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے تو وہ اختیار ہے، اس کی مخلوق ہے نا، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے۔ اب اپنی چیز کیا بھی کر سکتے ہیں نہیں، آپ کسی چیز کے اختیار رکھنے والے جو چاہے کر سکتے ہیں، تو اس لیے وہاں کچھ ہم سوال نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کی جو ہے کیا کہنا عدل بھی ہے اللہ کا، اور اللہ کا رحم بھی ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ اللہ جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے عدل سے ہی کرتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں اپنی حکمت سے کرتے ہیں، اللہ جو چاہتے ہیں جو اپنے رحم سے کرتے ہیں۔ تو وہاں قرآن میں آتا ہے لا یسألوا عما یفعلوا وہم یسألون، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ کریں گے وہاں سے ان کو سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ ایسا کی کرے گا تو کافر ہو جائے گا۔ لا یسألوا عما یفعلوا وہم یسألون، تم کو سوال ہونے والا ہے، تم کو سوال کیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ 4 حدیثیں اس کے بارے میں تھیں کہ جو ہے جو نابالغ اولاد انتقال کر جاتی ہے ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ تو ہمارے امام صاحب امام اعظم اب کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں تم خاموشی اختیار کرو، جو اللہ تعالیٰ چاہیں گے کریں گے، ان سے سوال بھی نہیں ہونے والا ہے۔ لیکن چونکہ سلسلے حدیثوں کے اندر سے اس باب میں اتنی حدیثیں آئیں کر کے میں نے آپ میں رکھ دی، تو عام طور پر یہ ہے کہ ایمان والوں کی اولاد جنت میں رہے گی، اور جو اولاد جو ہے کافروں کی ہے ان کے ساتھ جہنم میں رہے گی۔ ایسا کیسا ہوا، ایسا کیسا، تم سوال مت کرو ایسا کیسا ہوا، اللہ کی مرضی۔ اللہ جانتا تھا کہ اگر ان کو چھوڑ دیے تو کیا کرتے، کیا کرنے والے تھے، اس کے مطابق اللہ نے ان کو جو ہے وہاں پہنچا دیا۔ تو تقدیر کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ وہ اللہ کا علم ہے اور اللہ کا اندازہ ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ ایسا کسی ٹیچر کا اندازہ غلط نہیں ہو سکتا، باپ کا اندازہ، باپ اپنے بیٹے کا اندازہ لگا سکتا نہیں، دیکھتا ہے 4 بچے ہیں، یہ بچہ اچھا ہے یہ خراب ہے، ایک باپ اندازہ لگا سکتا ہے۔ تو دیکھ باپ میں بولا تھا انہیں کرتا ہے میرا بیٹا، انہیں اچھا ہے، انہیں سب کرتے ہوئے برابر اچھا چھوا دیکھ رہی ہے، انہیں بگڑ تک بولا تھا نہیں، میں بولے ایک باپ اندازہ لگا کے کر سکتا ہے، انہیں تو خالق اور مالک، اس کا اندازہ کیسا غلط ہو سکتا ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے، اسی کو تقدیر کہا گیا، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایسا سوال جو کٹ حجتی کا سوال نہیں ہونا چاہیے، سمجھنے کا سوال الگ ہے۔ اب انہوں نے پوچھا تھا، انہوں نے پوچھنے گئے تو سمجھنے کو اللہ میری اولاد ہو کیا بھی میری اولاد کر پوچھ رہے ہیں تڑپ سے، ہو کیا نہیں؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اب یہ لوگ جو پوچھے تڑپ سی ہمدردی سے پوچھے، یہ سوال سمجھنے کا الگ ہے، سوال کٹ حجتی کا، اللہ ایسے کی کرے گا، یہ سب کٹ حجتی کا سوال ہے۔ وہ بچے تھے، معصوم تھے، فلاں، یہ سب معصوم ہیں، کیا ہیں، کدھر ہیں، سب اللہ جانتا ہے۔ تو تقدیر میں بحث کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو انہیں اس طرح سے بحث کی جائے۔ حدیث میں ہے جو آدمی تقدیر کے بارے میں بحث کرے گا کل اس کو سوال ہوگا، سوال کیا جائے گا، تو وہ کیسی بحث، الٹی بحث کہتے ہیں نا، ارگیونگ اینڈ ایسی ان کے جو ہے کٹ حجتیاں کرنا، اس کے اندر اعتراضات کرنا، اللہ کے اعمال پر، اللہ کے عمل پر اعتراض کرنا، یہ جو ہے یہ اس کو منع کیا گیا ہے۔ سمجھنے خاطر آدمی کچھ پوچھ سکتا ہے، اتنے سوالات ہی سے نہ ہو رہے، اتنے سوالات لوگوں نے پوچھے بھی، جواب بھی دیا، اللہ کے پوچھے۔ تو ہر انسان جو ہے، جو ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ ہم کچھ ذمہ دار ہیں، ہم کو کچھ اختیار ہے، تو ہم کو کیا اختیار کر کے ایمان اختیار کرنا ہے، ہمارا ارادہ استعمال کر کے، ارادہ اختیار کے ساتھ ایمان کر کے، اعمال صالح کر کے اپنی جنت کا راستہ لینا ہے۔ اب یہ کیا کریں گے تمہیں وہ اللہ کو معلوم ہے، انہیں کیا کرتا مجھے معلوم ہے، وہ لکھ دیا انہیں اپنا ارادہ اختیار استعمال کر کے جنت کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ جنت اختیار کرتا ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ تو ہم کو اور پھر زیادہ ذمہ داری ہو جاتی، اور پھر آخر وقت تک خطرہ ہے، یاد رکھو خطرہ آج ہی نہیں، مرتے دم تک کیا ہوتا ہے کیا نہیں، کیا کدھر سے کدھر، یہ آدمی ادھر کہا تھا ادھر چلے جا سکتا۔ کل حدیث آپ کے سامنے آئی تھی، کل حدیث آپ کے سامنے آئی تھی کہ جو ہے ان کا من اہل الجنت یختم بعمل اہل الجنت ولو عمل ای عمل، کیا کر رہا انہیں، اب اللہ تعالیٰ کے وہاں پہلے لکھے گئے انہیں جنت میں جانے والا کر کے، پہلے اللہ کو معلوم ہے، فوراً ٹرن جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، سب چھوڑ دیتا ہے، اور نماز سب نماز حق ادا کرتا ہے، وہ کرتا ہے، یہ اتنا اچھا ایک دم چھوڑ جاتا ہے، نہیں جی لائن چھوڑا جو نہیں کرو، لائن چھوڑا سب نے، اب کہاں ہے وایک جا رہا ہوں۔ تو اس لیے بہت ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ ایسا کی ہوتا ہے، ہاں وہ تمہارے کسی عمل کی وجہ سے، تمہارے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی کو دے رہے ہیں، کیا اللہ کے بعد اندھی بانٹ ہے، اسے ہدایت دیں گے، اسے گمراہ کریں گے، ایسا اللہ کرتے ہیں سب اللہ کے بندے سے نہیں اسے گمراہ کر تم، اسے گمراہ کر تو بولیں گے کیسا ہوتا ہے، زبردستی کہیں بھی نہیں ہے،
اللہ کے پاس جبر، اسی لیے دو فرقے نہیں، جبریہ اور قدریہ، نہ جبر ہے نہ قدر ہے، درمیان کا راستہ ہے۔ جبریہ فرقہ بھی گمراہ ہے اور قدریہ فرقہ بھی گمراہ ہے، یہ بات بھی پہلے آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ ایک فرقہ جبریہ ہے، ایک فرقہ قدریہ ہے، سمجھے نا؟ اب دو فرقے ہیں، یہ دونوں گمراہ ہیں، یہ ادھر ایک ہے ادھر ایک ہے، بیچ کا صراط مستقیم ہمارا ہے۔ تم کو جو اختیار دیا گیا ہے استعمال کرو۔ صحیح عقیدے کیا ہے جانو، عمریں کٹ گئی صحیح عقیدہ معلوم نہیں ہے۔ صحیح عقیدہ کیا ہے ہمارا، ایمان کا دائرہ کیا ہے، ایمان کے دائرے میں ہوں کیا نہیں ہوں میں، جان لو۔ ہیں تو گھٹ کے اندر رہو، بھاگ جاؤ نہ، وہ کہاں بھی اپنے آپ کو کھٹے سے باندھو، ثابت قدم رہو۔ ایک صحابی ایک اللہ کے لیے مجھے ایک ہی بات بتاؤ اور مجھے اور کسی کی پوچھنے کی ضرورت نہیں، قل آمنت باللہ فاستقم، تو ایمان لاؤ اور اس پر مضبوط رہو، بس کیا بنا آمنت باللہ ثم استقم، ایمان لا کر تو اس پر جم جا، بس دوسرا کیا بھی نہ کو۔ کتنا پھر رہا ہے آدمی، کبھی ادھر کبھی ادھر، 73 فرقے معلوم ہے نہیں، ایک ہی فرقہ جنت میں جانے والا ہے، 72 فرقے جہنم میں جانے والے ہیں۔ تمہیں کون سی فرقے سے ذرا دیکھ لو پہلے، میں صحیح فرقے سے ہوں یا نہیں ہوں؟ ہم نے وہ اپنے بیان میں کہا تھا کہ جو ہے یہ مہدی فرقہ گمراہ ہے، وہ واٹس ایپ وغیرہ میں جاتے رہتے نا، سب بیانات چلے گئے۔ وہ ایک آدمی کوئی نوجوان وہ ہمارے فرقے گمراہ کا ہے، انہوں نے وہ یہ ایک بڑی کتاب بھیج دیا، کیا کرنا بھائی، کون لڑتے بیٹھے، چھوڑو چھوڑ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر ایمان لانا ہم کو فرض نہیں ہے، معلوم ہے نہیں، ان کی مہدی پر ایمان لانا، اگر ایمان لانا تو کافر، یہ تو کیسا ہو سکتا ہے؟ بول مہدی جون پور میں ایک مہدی پیدا ہوا کہتے ہیں، وہ اس پر ایمان نہیں لائے تو کافر۔ انہیں بولے گا وہاں سے، وہ جون پور میں پیدا ہوا، یہاں جو ہے شلف وہاں ایک پیدا ہوتا ہے اور ایک آدمی سے دعوے کر لے بیٹھے، کیسا ہوتا ہے؟ ایمان جب جس پر ایمان لانا ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، اب کسی اور پر ایمان لانا نہیں ہے، سمجھا؟ لکھا انہیں جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے، جب پوری امت جو ہے کافر ہو جائے گی، مجھ پر ایمان نہیں لائے تو یا تو وہ گمراہ یا تو ہم گمراہ ہیں۔ پوری امت ایمان نہیں لائی، چند گنے چنے لوگ ایمان لائے، وہ اندر ایسا کر کے مہدوی وہ تھوڑے تھوڑے جگہ پاکٹس کر کے اپنے کہاں وہ یہاں چند پٹن کر کے یہاں ایک ہے، اور مہدی پٹن کر کے حیدرآباد میں، کہاں کے تھوڑے تھوڑے پاکٹس بنا لے کے وہ اندر کیا کیا کر رہے ہیں، غلط قسم کے عقیدے، اور پھر سن کر آپ تعجب کریں گے ان کا جو کیا کہنا چاہیے نمائندہ ہے بہت بڑا، اس میں پڑھا ہے کہ تو کیا پڑھا، اللہ جانے، دیوبند میں اکلا پڑھا ہے اور پھر اکلا جو ہے وہاں پڑھا ہے، تو اس کو بولے کہ جو ہے تو پڑھا لکھا ہے، ابھی تو سب غلط چھوڑ دے، چھوڑنے سے یار نہیں، ہاں تقدیر کیسا آ رہی تھی اس کی، تو پڑھا لکھا ہے بھائی، ایسا نہیں ہے، تجھے معلوم ہے کسی پر اور ایمان لانا نہیں ہے، سمجھے آپ؟ تو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایمان کو درست بناؤ، بس کہاں تک چلے گا، دیکھو ایک دم ٹریک بازو ہو گئی، ٹریک بازو چلی گئی گاڑی، جا کے چھوڑیے، اتنی موٹی کتاب بھیجے ہم سے، مناظر کے لیے ہم تم کو دعوت دیتے ہیں، کرو کون کرتے ہیں وہاں کرنے والے والا ہے، ہمارے حیدرآباد کے مولانا بھائی کرتے انہوں کام کر رہے ہیں، انہوں کتابیں لکھے ہو، حیدرآباد کے مولانا ابوالکبیر صاحب آئے تھے نا ہمارے میری کتابوں کے اس کے لیے، انہوں کام کر رہے ہیں، جا تو ان کے ساتھ کیا کرتا ہے، ٹنگ پکڑوا مت کا سر خراب کرتے، تیرے بارے نہیں کرتا ہوں۔ تو ایمان کو درست کر، بس ہمارا فارم کریکٹ بھرا گیا، ہاں چلو اس کا فارم کریکٹ بھرے گئی، جی چلو پاس ہو گیا۔ ایمان کیا ہے؟ ایک فارم بھرنا ہے یہ فارم کریکٹ ہے، ہاں چلو پاس ہو گیا انسان، نہیں ہے اور کیا بھی مرتے ٹائم کیا بھی تڑا تو مشکل اس کے اندر، اور کیا بھی غلط صورت لکھی ایمان کو جمع لے کے بیٹھو، کریکٹ مرتے میں ہوں پاتا جو نہیں کر بولے نکو، اور کیا بھی کرنا کو صحیح ایمان حاصل کر کو، بس مضبوطی سے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہم پر ایمان کو قائم رکھے، اسی پر ہمارا خاتمہ کرے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ دائمۃ مقبولۃ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد